السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے عظیم شخصیت کے بارے میں، وہ ہستی جنہوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی، جن کا نام سنتے ہی دل عقیدت اور محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خاتم النبیین رحمتہ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کی ولادت کب ہوئی، کس مہینے، کس دن، اور اس وقت مکہ میں کیا حالات تھے؟ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کیا تھی؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتبر اور معروف قول یہی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ یہی بات ابن اسحاق اور اکثر مورخین نے بھی بیان کی ہے۔ وقت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہے۔ کچھ کے مطابق آپ شب کے وقت پیدا ہوئے، جبکہ مشہور روایت کے مطابق اپنے صبح کی پہلی روشنی میں آنکھ کھولی۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ پہلو کی طرف۔ آپ اس سال پیدا ہوئے جسے عامہ الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب حبشہ کا حکمران ابرہہ ہاتھیوں اور لشکر کے ساتھ کعبہ کو منہدم کرنے آیا تھا۔ سمجھتے ہیں کہ عامہ الفیل کیا تھا اور یہ آپ کی ولادت سے کیوں جڑا ہوا ہے۔ ابرہہ نے یمن میں ایک بہت شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ چھوڑ کر اس کی تعمیر کی ہوئی عمارت کی طرف رخ کریں۔ لوگ بدستور کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے اعلان کیا، میں کعبہ کو گرا دوں گا۔ وہ ایک بڑے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھ دوڑا۔ جب وہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ قرآن میں سورۃ الفیل میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے ان کی چال ناکام نہیں کر دی اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں کنکر مار رہے تھے؟ پھر اللہ نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل آسمان سے آتری اور ابرہہ کی فوج پر کنکریاں برسانے لگے۔ جس سپاہی پر پتھر لگتا وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ ابرہہ کی پوری فوج تباہ ہو گئی اور کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ اور اسی سال چند ہی مہینوں بعد نبی کریم کی ولادت ہوئی۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ابرہہ کا واقعہ محرم الصفر میں پیش آیا اور اب کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، یعنی تقریباً 55 دن بعد۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ممکن ہے ابرہہ کا حملہ عامہ الفیل سے 1 یا 2 مہینے پہلے ہوا ہو۔ لیکن طے شدہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات، ابرہہ کا حملہ اور رسول اللہ کی ولادت، ایک ہی سال میں ہوئے۔ سوچئے، اللہ نے پہلے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اسی سال ایسے شخص کو دنیا میں بھیجا جس نے پوری دنیا کو اسی گھر کی طرف بلانا تھا اور جس نے اس گھر کی عزت کو ہمیشہ کے لیے قائم کرنا تھا۔ کیا یہ اللہ کی شان حکمت نہیں؟ کیا یہ واضح اشارہ نہیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ انتہائی خاص ہے؟ اب بات کرتے ہیں اس مبارک رات کی جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ روایات میں ہے کہ جب وقت ولادت آیا تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی جو عموماً عورتیں ولادت کے وقت محسوس کرتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اب پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جو ان سے نکلا اور شام سوریہ کے محلات تک روشن ہو گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ بچہ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ جب اب پیدا ہوئے تو اب سجدے کی حالت میں تھے۔ اب کی پیشانی زمین سے لگی ہوئی تھی، گویا اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوں۔ اب ختنے شدہ پیدا ہوئے اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ جب ولادت کی خبر عبد المطلب تک اللہ کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام رکھا محمد۔ یہ نام اس زمانے میں بہت کم رکھا جاتا تھا۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھا، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین والے اس بچے کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ! اللہ نے کیسے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور دنیا کے ہر گوشے میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں محمد کا نام لیا جا رہا ہے۔ اذان میں، خطبوں میں، درود شریف میں، گفتگوآہے میں، ہر جگہ۔ اب کچھ اہم نکات جو ہمیں یاد رکھنے چاہئیں۔ سال عامہ الفیل، مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12 مشہور قول کے مطابق، دن پیر، وقت صبح مشہور و معروف قول۔ اب یتیم پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا مگر اللہ نے کبھی اب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے،
کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ نہیں دی؟ اس پوری داستان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ایک، اللہ جسے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابرہہ کا لشکر کعبہ کو نہ چھو سکا۔ دو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب یتیم پیدا ہوئے مگر دنیا کے سب سے عظیم انسان بنے۔ تین، ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ پہلے کعبہ کی حفاظت ہوئی، پھر اب کی ولادت، پھر 40 سال بعد نبوت ملی۔ صبر کا پھل ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ چار، رسول اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا ہم اب کی سیرت کو سمجھیں گے محبت بڑھتی جائے گی۔ آج ہم نے جانا کہ نبی کریم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اسی سال ابرہہ کا حملہ ہوا اور اللہ نے کعبہ کو بچایا۔ اب کا نام محمد رکھا گیا جو اس وقت غیر معمولی نام تھا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے آپ کا بچپن، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، سینہ چاک ہونے کا واقعہ اور بہت کچھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کی سیرت کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔